Welcome to all in Siddiqui Info Hub. کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں ایک ایسا خاص وقت آتا ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں برسنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں بتایا جانے والا عمل آپ نے اخلاص کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی بند دروازے کھل سکتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اور دل کو ایسا سکون مل سکتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کے پہلے عشرے میں تہجد کے ایک خاص وظیفے کی جسے 313 بار پڑھا جاتا ہے، ایک ایسا عمل جو رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ دراصل رحمت کا عشرہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان کا آغاز رحمت سے ہوتا ہے، درمیان مغفرت ہے اور آخرت جہنم سے نجات۔ اس لیے پہلا عشرہ ایسا قیمتی موقع ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی سب سے مضبوط بنیاد رکھ سکتا ہے، اور جب بات تہجد کی ہو جائے تو یہ قرب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو بندہ رات کے سناٹے میں ادا کرتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف وہ اس کا رب بیدار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، یہ تمہارے لیے باعث فضیلت ہے۔ اس لیے جو دعا تہجد میں مانگی جائے وہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور عرش تک پہنچتی ہے۔ اب آئیے اس خاص وظیفے کی طرف۔ رمضان کے پہلے عشرے میں تہجد کے بعد ایک خاص مخصوص ذکر 313 بار پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ 313 کا عدد ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے، جہاں 313 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ عدد ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اخلاص اور یقین سچا ہو تو تھوڑی سی محنت بھی عظیم نتائج دے سکتی ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ اب تہجد کی کم از کم 2 رکعت ادا کریں، بہتر ہے کہ 4 یا 8 رکعت پڑھیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو 2 رکعت بھی کافی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پورے دھیان اور عاجزی کے ساتھ یہ ذکر 313 بار پڑھیں۔ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان یعنی بے انتہا رحمت فرمانے والا، اور رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ جب بندہ ان ناموں کو پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ 313 مرتبہ یہ ذکر مکمل کرنے کے بعد 2 بار دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رزق میں برکت کی درخواست کریں، گھریلو مسائل کے حل کی دعا کریں، اولاد کی بھلائی، صحت، کامیابی اور آخرت کی بہتری مانگیں۔ یاد رکھیں، دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت اہم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، یہ عمل کوئی جادوئی نسخہ نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اس میں اخلاص، یقین اور صبر شرط ہے۔ اگر آپ ایک رات میں نتیجہ نہ دیکھیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا سنتا ہے، کبھی فوراً قبول کرتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے اور کبھی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر ہم سچے دل سے پلٹ آئیں تو ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ انہیں معاف فرما سکتا ہے۔
تہجد کا وقت عام طور پر رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یعنی فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے۔ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا۔ اگر آنکھ کھل جائے تو فوراً وضو کریں، 2 رکعت ادا کریں اور پھر یہ ذکر شروع کریں۔ موبائل فون سے دور رہیں، دل کو یکسو کریں اور تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہیں، جو بیماریوں یا قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ اس عمل کو مستقل مزاجی سے کریں۔ انشاءاللہ رحمت کے دروازے کھلیں گے، لیکن ساتھ ہی حلال کمائی، سچائی اور حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ عبادت تب اثر دکھاتی ہے جب زندگی بھی سنت کے مطابق ہو۔ ایک اور اہم بات، کسی بھی وظیفے کو دین کا لازمی حصہ سمجھ کر دوسروں پر لازم نہ کریں۔ یہ ایک نیک عمل ہے جسے بطور ذکر اور دعا کیا جا سکتا ہے۔ اصل طاقت اللہ کے نام میں ہے، عدد میں نہیں۔ 313 ایک نسبت ہے، لیکن قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ آپ اس رمضان ایک عہد کریں کہ پہلے عشرے میں کم از کم 10 راتیں تہجد کا اہتمام کریں گے۔ اگر پورا عشرہ نہ ہو سکے تو جتنی راتیں ممکن ہوں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان آپ کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک دعا آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دے۔ اس لیے موقع ضائع نہ کریں۔ آج سے، ابھی سے ارادہ کریں کہ میں اپنے رب کے قریب جاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو لگتی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ آخر میں، اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحمان و رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ اے پروردگار جو بھی یہ عمل اخلاص کے ساتھ کرے، اس کی جائز حاجات پوری فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کی بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی لذت نصیب فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔